کل صبح کو یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص اس قلعے کو زبردست انداز میں فتح کر لے گا۔ یہ تاریخی جملہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خیبر کے موقع پر۔ اور آج میں بات کروں گا داماد رسول، زوج بطول، ابو الحسن، ابو تراب، المرتضی، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بچپنے سے لے کر جوانی کی دہلیز تک قدم رکھنے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے زیر سایہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اگر کوئی ہے تو وہ ذات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشکل دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دعوتی اور عملی میدان میں ہر وقت ساتھ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہجرت کا وہ مشہور واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہجرت کی شب جب 40 کفار ننگی تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیے، تو محاصرے کی رات اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ 40 کفار آپ پر حملہ کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد ایک مشت خاک ہاتھ میں لی، اور اس خاک کو کافروں کے چہرے پر یوں پھینک دیا۔ کافروں کی بصارت گویا کہ چھن گئی، دیکھنے کی قوت چھن گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے نکلنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ اے علی، یہ امانتیں ہیں، فلاں 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 کی فلاں فلاں امانت ہے، امانتوں کو ان تک پہنچا دینا، اور پھر آج کی رات میں اور ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں، تم بھی امانت پہنچانے کے بعد ہمارے ساتھ شریک سفر ہو جانا اور تم بھی ہجرت کر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون آشوب اور کفاروں کی ننگی تلواروں کے سائے میں اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محو استراحت ہوتے ہیں۔ یہ علی کا جگرا تھا دوست، علی علی ہے۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، ایمان والے بھائیوں، پھر ایک عجیب بات بھی ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جب ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انصاروں میں شامل کر لیتے حدیث کی کتابوں میں، تو مہاجر میں سے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مواخاتی بھائی بنایا، وہ ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش نصیبی بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے شروع میں جس طرح سے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کل صبح کو یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص اس قلعے کو زبردست انداز میں فتح کر لے گا۔ یہ تاریخی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بلکہ جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا۔ صحابہ کرام رات بھر نہیں سو سکے، اس وجہ سے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں فتح اللہ نے مقدر کر دی۔ صبح ہوئی، صحابہ میں بے چینی تھی کہ کس کو نبی بلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بلایا صبح کو، اس شخصیت کا نام صحابہ میں سے
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو قیادت سپرد کرتے ہیں اور جھنڈا سپرد کرتے ہیں تو حضرت علی نے اس جھنڈے کو یوں بلند کیا اور چلے ہیں میدان کارزار میں. تو یہودیوں کا سردار مرحب سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی تمہیں پتا ہے میں مرحب ہوں. اور وہ رضی اشعار پڑھتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے قلعہ قموس اور اے خیبر تو خیبر ہے اور میں مرحب ہوں. خیبر تو مرحب کو پہچانتا میں کتنا بہادر ہوں. اس مرحب کے متعلق تاریخ کی روایتوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مرحب اکیلے 100 پر ہزاروں پر بھاری پڑ جاتا تھا، لیکن حضرت علی کے سامنے جب مرحب ہوا تو حضرت علی کی ذوالفقار یوں نکلی نیام سے. ذوالفقار علی نے مرحب کی جب خبر لی ہے تو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مرحب کے سر کے اوپر جو لوہے اور آہنی کھول تھا، جو لوہے کا کھول تھا، اس کو پار کرتی ہے ذوالفقار علی اور اس کے سر کو چیر دیتی ہے اور سر کو چیرتے ہوئے جبڑے تک آ جاتی ہے اور یوں مرحب زمیں بوس ہو جاتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور جملہ بھی کہا تھا کہ علی شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہے. دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے، جس نے مخلوقات کو پیدا کی ہے. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس میں ایمان ہوگا اور تجھ سے بغض بھی وہی رکھے گا جس میں منافقت ہوگی. پیارے دوستو ذکر علی اور حب علی یہ ایمان کا حصہ ہے، بغض علی یہ منافقت کا شعار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کر دی تھی، وہ قوت عطا کی تھی کہ جنگ خیبر کے موقع پر ہی قلعہ قموس کے دروازے کو حضرت علی نے یوں اکھاڑ پھینک دیا تھا اکیلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس دروازے کو حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا تھا، صحابہ کہتے کہ 40 لوگ بھی شاید ہی اس دروازے کو اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ طاقت علی کی تھی اور وہ قوت ذوالفقار علی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور زیادہ مطالعہ کریں گے اور زیادہ جستجو کریں گے. میں اس موقع پر ایک بہترین کتاب کا نام اردو میں ضرور آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اس کتاب کا نام ہے مفکر اسلام حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی قلم گوہربار سے لکھی ہوئی کتاب المرتضی. جی ہاں دوستو بہت اپنے موضوع پر انتہائی جامع، انتہائی مستدل اور انتہائی بافیض کتاب کا نام المرتضی ہے. اور المرتضی کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب سلمان ندوی صاحب بھی المرتضی پر کچھ کام کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سلمان ندوی صاحب المرتضی کی روح کو یقیناً باقی رکھیں گے، چونکہ ان کے حوالے سے تشویش ہے کہ شاید وہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ پر نہ اتر آئے. برائے کرم المرتضی پر اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی روح کی تسکین کا آپ ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فیس بک پر شاہنواز ناصر اس پیج کو فالو کریں، انسٹا پر شاہنواز ناصر 13 یعنی 30 اس کو فالو کریں، اور یوٹیوب پر شاہنواز ناصر آفیشیل اس چینل کو سبسکرائب کریں. انہی باتوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.